کون ہیں آپ کی پہچان کیا ہے؟ کیا آپ کی پہچان شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی یا دیوبندی ہے؟ اگر تو آپ کی پہچان یہ ہی ہے تو آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ یہ نام رکھیں؟ اگر لوگوں سے پوچھیں تو وہ اپنی پہچان پہلے شیعہ سنی فرقہ وارانہ ناموں سے کرواتے ہیں اور بعد میں مسلم کہتے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ نے یہ نام رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کا تو فرمان ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ تمہارے ابا ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمین رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی۔ اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے، پھر ہم اپنی پہچان شیعہ سنی سے کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کا تو فرمان ہے کہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب اللہ کی رسی قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ اور قرآن سے الگ نہ ہونا۔ یہاں ایک لفظ ہے جمیعاً، جمیعاً کا مطلب ایک جماعت ہوتا ہے، جس طرح یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مومنو تم اپنی حفاظتی تدابیر کیے رکھو، پھر تم مستقل مزاجی ثابت قدمی سے اور جماعت بن کر جہاد کے لیے نکلو۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جس میں سب لوگوں کا نظریہ و فکر ایک ہی ہو اور آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے اور اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرقہ لفظ فرق سے مشتق ہے، اس کے معنی الگ کرنا یا جدا ہونا کے ہیں۔ جو قرآن سے فرق میں ہو جائے وہ ایک نیا فرقہ بنا لیتا ہے، حالانکہ 3.103 میں صاف واضح ہے کہ قرآن سے علیحدہ یا جدا یا الگ ہو کر فرقہ نہیں بنانا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہی فرقہ وارانہ گروہ اپنے آپ کو نبی کی امت بھی کہتے ہیں۔ یقیناً جو اپنے دین سے جدا ہو گئے اور ہو گئے گروہ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دو، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی غور کریں تو فرقو کا مطلب تو قرآن سے جدا ہونے والوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خالص دین اسلام صرف قرآن میں ہے اور قرآن سے باہر اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ سینکڑوں فرقوں میں بٹ گئی ہے اور سبھی قرآن سے علیحدہ ہیں۔ اور تو اور ایک بات، جس طرح قرآن میں ہے کہ بس انہوں نے اپنا دین بہت سی کتابیں بنا کر قرآن سے الگ کر لیا ہے، ہر گروہ اسی سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی کتابیں ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ انہی من گھڑت کتابوں کا درس دیتے ہیں، وہ اسی میں مگن ہے، اور انہی من گھڑت کتابوں سے انہوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے ہیں اور وہی تو اعمال کر رہے ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں، اور قرآن کو ترک کر کے اللہ کی تو وہ نافرمانی ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے بس مسلمین نام رکھا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی وغیرہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نازل شدہ دین جو صرف قرآن میں ہے، ان پر کرنے والے اللہ کی جماعت کے رکن ہیں۔ اللہ کی جماعت یعنی حزب اللہ، باقی جتنی بھی غیر قرآنی جماعتیں ہیں وہ سب حزب الشیطان ہیں، یعنی شیطان کی جماعت میں سے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پر مذکورہ مائدہ ابد میں داخل ہو جاؤ اور الشیطان کی تحریروں کی اتباع نہ کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے اس مائدے کی وجہ سے واضح دشمن ہے۔ اور مائدہ ابد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہی مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ کے عبد ہونے کی صورت میں صرف ایک قرآن کی پیروی سے آپ مکمل طور پر مائدہ ابد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ قرآن سے باہر نکل کر دوسری کتابوں کی پیروی کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا عبد نہیں رہتے آپ، بلکہ شیطانی ٹولے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ اور قانون ہے، سن لیجئے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار یقیناً شیطانی جماعت خسارہ پانے والی ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار یقیناً یہی اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ فرقہ واریت بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت اس فرقہ واریت والے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن کسی کو کیا خبر، کوئی قرآن پڑھے تو پھر ہے نا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ کہہ دو وہ تم پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا تم کو گروہ بندی کا لباس پہنا دے، اس طرح وہ تمہیں ایک دوسرے کی جنگ کا عذاب چکھائے۔ غور کرو ہم کیسے آیات کی تصریف کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کا حکم تو دو ٹوک ہے، اس امت نے قرآن کو چھوڑا اور یہ اب غیر وحی شدہ کتابوں کو لے کر آپس میں دستوں گریباں ہیں، لہٰذا وحی شدہ کتاب یعنی قرآن پر چلیے اور حزب اللہ کا رکن بنیے، کیونکہ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو قرآن سے دور ہو گئے تھے
اور انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے تھے، یقیناً یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔